ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے فرض ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی بڑا عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ موسیٰ کے والد بہت بڑے عالم دین تھے اور برسوں سے لوگوں کو علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کے وزیر اعظم، ملک کا قاضی اور بھی بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولا، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا، بابا بڑے بڑے لوگ ناکام لوٹے تو کیا ہوا، یہ تو بس ایک مقابلہ ہے، جو بھی جیت جائے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ موسیٰ خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ گاؤں میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محل لوگوں سے بھرنے لگا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کی۔ موسیٰ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے شہادت کے ساتھ والی انگلی بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بول اٹھی، شاباش نوجوان، تم پہلا مرحلہ پار کر چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت سب کی نظر موسیٰ پر تھی۔ موسیٰ کھڑا ہوا، وہ اپنی جیب سے قلم نکال کر ہوا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، تمہارا یہ سوال بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں گونجی۔ یہ سنتے ہی درباران کہنے لگے، مبارک ہو، مبارک ہو۔ 2 سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، ہر شخص اس پہ غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور موسیٰ نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بہت عجیب تھا، ہر ایک کی سانس تھمی ہوئی تھی۔ آخر موسیٰ کھڑا ہوا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، 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 اے نوجوان مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی اس آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ موسیٰ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے موسیٰ سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا ہے، اب یہ بتاؤ اس نے تم سے کیا پوچھا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ موسیٰ پر اعتماد کھڑا رہا اور کہا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، نہ، اللہ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ تیز ہے۔
ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ اب یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مطلب یہ تھا کہ میں بہت تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی، وہ دل تھا، کیونکہ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے کھڑے ہو کر دل پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے خوشی سے موسیٰ کو پاس بلا کر گلے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے، اور قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ دل انسانی جسم کا ایسا حصہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔